السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت احادیث ہے، پلیز ضرور سنیے گا، اس کو اسکیپ مت کیجیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑا کر رونے لگے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جبرائیل نے تو مجھے اطلاع دی تھی کہ صحابہ کی زندگی ظہر تک ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تبھی غیب سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب، صحابہ کی تقدیر میں اس کی زندگی ظہر تک کی تھی، لیکن جب آپ نے اس کی شادی کی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے لیے میٹھا بھی بھیجا، تو رات کو اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا، لیکن ابھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو دروازے پر ایک فقیر کی آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو صحابی نے بیوی سے اجازت لے کر وہ سارا کھانا فقیر کو دے دیا، اور وہ میٹھا بھی دے دیا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا۔ فقیر نے اس کو دعا دی کہ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، تو میری عزت کی قسم، مجھے اس صحابی کی یہ ادا بہت پسند آئی اور میں اس فقیر کی دعا کو ٹال نہ سکا۔ تو دیکھیے حضرات، اللہ پاک نے کھانے کی کتنی بڑی برکت رکھی ہے کہ کہاں تو ان کی زندگی تھی کہ ظہر تک ہے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی، اور رات کو جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور تبھی دروازے پر ایک فقیر آئے اور وہ سارا کھانا انہوں نے ان کو دے دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، کھانا کھلانے پر اور دعا کسی کی کہاں سے کہاں کام آ گئی۔ تو اللہ پاک سب کو سنت رسول پر چلنے والا بنا دے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نظر آئے، تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، عائشہ کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دے اور اگلے بھی گناہ معاف فرما۔ اس بات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش نظر آئیں، اور انہوں نے اپنا سر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ اس پر ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے لیے دعا جو کی۔ اس پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں ہر نماز میں ایسی دعا اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر تھی کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ، میں ہر امتی کے لیے اپنی ہر نماز میں ایسی ہی دعا کرتا ہوں۔ تو وہ دعا کر کے گئے ہمارے لیے، جو ہم آج اتنی خوشحال اور اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں بتا کر گئے جس سے ہمیں آخرت کی نجات ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول پر چلنے والا بنا دے۔ چلیے اور کچھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتی ہوں میں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، اللہ نے جو دیا ہے اسی پر خوش رہو، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اذان کے وقت سارے کام چھوڑ کر اذان کا سنو اور اس کا اچھے سے جواب دو۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر چلنے والا بنا دے۔ چلیے ایک دعا اور بتاتی ہوں۔ جس شخص کی اولاد محفوظ نہیں ہے، وہ روزانہ 21 مرتبہ یا مصور پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور اس کو صبح شام پیے، انشاءاللہ تعالی اس کی اولاد محفوظ رہے گی۔
یا مصورو 21 مرتبہ پڑھ کے صبح شام. پہلے سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ آپ کچھ بھی دعا پڑھیں، کچھ بھی دعا پڑھیں، سب سے پہلے ہے نماز. نماز کے ساتھ ہیں سارے عمل. اگر کسی کی اولاد محفوظ نہیں ہوتی، جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مطلب وہ اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے اولاد، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ دعا رکھی ہے. صبح شام آپ 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور 21 مرتبہ یا مصورو پڑھ لیں اور اس کا پانی دم کر کر کے پئیں. اللہ حافظ.